نہاتی دھوتی رہ گئی تو منہ تو مکھی پہ گئی. یہ سیاسی جماعتوں پہ لوگوں کا یار اعتبار کیوں اٹھ رہا ہے؟ جو مولانا صاحب گیم کھیل گئے ہیں اٹس ونڈرفل. اس کے لیے انہوں نے میاں صاحب کو بھی راضی کیا. سینہ پھیلا کر کہتے رہے کہ جناب کسی کے یہ ملازم ہوتے ہیں، یہ کوئی ذاتی ملازم ہے، یہ مروسی سیاست ہے، یہ چمچے ہیں، غلام ہیں. علی امین گنڈا پور سے تو آپ توقع نہ رکھیں نا. آج جیل میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرت میں حساب لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی خبر جو ہے آج کے آزادی صحافت کے موسم میں بچ بچا کے دینی چاہیے. میری یہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی کہ میں نے صرف یہ 3 کا فگر ہی بولا تھا، تو اس وقت بیرسٹر عقیل صاحب بھی وہ پینل پہ موجود تھے، ورنہ کہتے یہ غلط بات کر رہے ہیں. اچھا اتفاق ایسا ہے، اور بخدا میری کم از کم ایٹ لیسٹ میں اگر جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اتفاق ایسا ہے، کم از کم میرا خیال ہے 6 ہفتے یقیناً ہو گئے ہیں کہ میری حامد سے نہ فون پہ بات ہوئی ہے نہ ویسے ملاقات ہوئی ہے. ورنہ اگر شاید چلو اسمبلی میں جو 2 دن گیا تھا ہفتہ اتوار، تو شاید ہم دونوں مل سکتے تھے، وہاں پہ بھی نہیں ٹاکرا ہوا میرا. آپ دونوں میں ایک چیز تو کامن رہی ہے. دیکھیں حامد مرزا بڑے سیانے آدمی ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنے شو میں نہیں بتایا. نہیں 2 دن پارلیمنٹ میں بس آئے پھر چلے گئے، انہوں نے پتا تھا کہ نہیں ہونا. لیکن حامد کی تم نے حامد کی ایک چلاکی نہیں دیکھی، اسی میں پھر سمجھ جاؤ کہ میں نے بھی کیا کیا. حامد نے کیپٹل ٹاک میں تو یہ بات نہیں کی نا. ہاں نہیں میں نے بھی بچے، میں نے بھی تجھے بچایا، میں نے کہا خبر نہیں. تو اب سمجھ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. میں جو سمجھ لیا، میں جو سمجھ پایا ہوں آپ دونوں سینئر ترین صحافیوں سے کہ نون لیگ کی اپنی صفوں میں سب اچھا نہیں ہے، میں یہ سمجھ پایا ہوں. بڑی سیدھی سی بات ہے، کیسے اچھا ہوگا کہ جب آپ کو اٹھتے بیٹھتے تانے مل رہے ہوں کہ آپ تو فارم 47 کے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو ایک بندہ جو ہے 2011 سے ہو غلاموں، یہ جو شریف خاندان کے غلام ہیں، آپ کو ان میں سے بہت سارے لوگ کم از کم 1990 سے تو 4 مرتبہ آ چکے ہیں ہاؤسز میں الیکٹ ہوئے، وہ حلقے والے بھی ہیں. اگر ان کو یہ بتایا ہی نہ جائے، کہا جائے تو اٹھنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے، 2 دن وہ بیٹھے ہوئے ہیں قیدیوں کی طرح، اور یہ نہیں پتا کہ انہوں نے انگوٹھے کس پہ لگانے. اغوا شدہ ایک نوخیز دوشیزہ میں، اور یہ نام نہاد جس پارلیمان کو وقار دیا جا رہا ہے، اس کے ممبر میں کیا فرق رہا؟ یہ تو ویسے ہی ایک بار نکاح خواہ آئے گا اور پستول رکھ کے تو چل دستخط کر. کیا یہ ویسا نہیں ہے؟ ویسا ہی تھا، پر اس میں پارٹی پالیسی تو یہ تھی نا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، نواز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ، انہوں نے یہ کہا ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے؟ سر پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے ایک، وہ تو بلائی نہیں گئی، اس میں کھانے بھی بلایا گیا تھا. بھائی تو پھر لوگ صحیح کہتے ہیں نا کہ مروسی سیاست ہے، یہ چمچے ہیں، غلام ہیں. ویسے دیکھو میری بات سنو، اب کیوں لوگوں کے دلوں میں موروثی سیاست اور یہ وہ بات کیوں ہٹ کر رہی ہے؟ کیوں؟ اب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کل جو 26 صفحات ہوئے جس پہ تمام لوگوں نے کہ جی حکومت مندرجہ ذیل ترامیم جو ہے کرنا چاہ رہی تھی. مساق جمہوریت پہ بات ہوئی تھی، پھر اس کو کہا کہ ہم مساق پارلیمان میں وہی آپ سے اس میں ایک شک تھی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، آئینی عدالت کا، جو کہا جاتا ہے اس مجوزہ آئینی ترمیم کا بھی حصہ ہے. سر اب بات سب سے پہلی یہ ہے کہ کل پاکستان میں جس شخص کے پاس بھی موبائل ہے اور جو تھوڑا بہت سیاست میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو صبح اس کے فون میں اس کے 8 10 15 20 دوستوں نے 26 صفحے بھیجے ہوئے تھے کہ جی یہ ترامیم کا منصوبہ. ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹلی منڈے کو ہوتا ہے. اب یہ لیک جو ہے یہ سیٹرڈے کو بھی نہیں ہوتی، سنڈے کو بھی نہیں ہوتی. آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں سرکاری ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ لیک ہوئی ہے تو وہ جو 40 ارب روپے سے جو فائر وال لگی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ نہیں وہ تو ابھی ٹرائل سٹیج پہ ابھی تک. اچھا چلو اللہ خیر کرے. کتنی ایک یعنی کہ وصال ہیں 6 مہینے کا پیریڈ. چلے جی 6 مہینے جب تک ہے اس وقت تک. تو عرض یہ ہے کہ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ حکومت یا تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرے، کبھی ایسی تو کوئی یہ بکواس ہے 2 نمبری ہے. وہ نوید قمر صاحب نے کہا نا، وہ تو نوید قمر از ناٹ گورنمنٹ، ان کے ووٹ سپورٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ووٹ دیتی ہے
بجٹ کے موقع پر وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر، لیکن وہ گورنمنٹ نہیں ہے. ایک بات اینی وے گورنمنٹ نے تصدیق نہیں لیکن کی. آج خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ جی ہماری تجاویز تو اب پبلک ہو گئی ہیں. تو آج وزیر دفاع صاحب نے وہ نے بھی خبر دینی ہوتی تو سیالکوٹ اپنے جا کے ادھر دیتے ہیں. ہاں تو چھٹی پہ گئے اور علاقائی رپورٹر کو دینی ہے نا، تاکہ یار اس سے روزانہ خبر لگوانی ہوگی. تو خالی یہ نہیں کہ میں ہی نہیں ایسے کرتا. میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے میرے دوست، میں کل آبزرو کر رہا تھا، جس پروگرام میں بھی گئے ہیں انہوں نے ان شقوں کا ذکر نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگسی جو ہے، ان کی وراثت، ان کی خواہش فقط یہ نہیں تھی کہ ایک آئینی کمیشن، ایک آئینی عدالت ہو کہ جی جو آئینی جو مسائل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، ان کو ایکسکلوسیولی ڈیل کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے میاں صاحب کو بھی راضی کیا. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ترمیم کروانا چاہتے ہیں. اس ترمیم پہ پی ٹی آئی والے بھی شامل ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے قاضی نہ ہوں چیف جسٹس. آپ پی ٹی اے والوں نے ان ترمیم پہ یہ نہیں کہا کہ دیکھیے بالکل خلق خدا کے لیے بہرحال یہ ایشو ہے کہ روزانہ سیاسی مقدمے لگے ہوتے ہیں جن کی اپیل ہے 33 سال اور سے. اس کی وجہ سے باقی مقدمات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ بالکل صحیح. لیکن جب اس میثاق جمہوریت کا ذکر ہوتا ہے تو میں گلہ کروں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے کیا کیا ہوا. ہارس ٹریڈنگ مطلب تو ہوا، اس کا کیا بھائی آپ کی پارٹی یہ فیصلہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون کا بندہ پیپلز پارٹی نہیں توڑے گی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا بندہ نہیں توڑے گی. یہی ہے نا ہارس ٹریڈنگ. ہے فائن حکومتیں بدلنے کے لیے اسی لیے 63A آیا. اب یہی آئینی ترمیم کرنے کے لیے، محترمہ کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 63A کے تحت اگر آپ اپنی جماعت کی پالیسی کے خلاف بھی ووٹ دیں تو آپ کا ووٹ تو گنا جائے گا. بعد میں اگر آپ کی سیٹ قربان ہوگی تو کوئی بات نہیں، یہ اسٹریٹجک سیکریفائس ہوئے گی، ملک کے وسیع تر مفاد میں. قربان جاؤں پیپلز پارٹی پہ ایگری ہو گئی. وہ یار جب ہوگی نا جی تو آپ دیکھیں نا قبل از وقت ایک ان پہ مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا نوید قمر صاحب کل جب خطاب فرما رہے تھے یا باقی جو میرے پیپلز پارٹی کے دوست احباب مختلف ٹیلی ویژنوں میں جا کر سینہ پھلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بی بی شہید کی اس بات پر عمل پیرائی چاہ رہے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے، تو کیا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی میثاق جمہوریت میں جو کہ محترمہ ہی نے سائن کیا تھا یہ بھی تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہر صورت مخالفت کی جائے گی. حالانکہ میں ذاتی طور پر اس کے لیے ہو سکتا ہے نہ کرے. کسی پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اب جب تک میں یاد نہ دلاتا رہوں گا میں اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ آرٹیکل 8 کا ذکر آنا مجھے شرم آئی کہ وہ تو جمعیت العلماء اسلام کے ذریعہ ہے نا، کامران صاحب نے کہا جب میں نے اس کو دیکھا، اور 199 ہائی کورٹ کے اختیارات کا. خیر اس سے قطع نظر میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں پہ لوگوں کا یار اعتبار کیوں اٹھ رہا ہے. یہی آج جس طرح سینہ پھلا کے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب یہ لوگوں کے بندے توڑتے ہیں، ان کے زمین خریدے جا رہے ہیں. حضور آپ کو یاد ہوگا حاصل بزن جو مرحوم تھے، آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ صوبہ محاذ والا واقعہ، اس سے پہلے لوگ کھڑے ہوئے تھے. نہیں یہ تو ہاؤس کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، سینٹ میں 64 بندوں نے کھڑے ہو کر اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا کہ جناب صادق سنجرانی ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے. جب وہ اندر گئے تو 15 لوگوں کے ضمیر جو ہے بدل گئے اور تحریک انصاف کے وزراء سینہ پھلا کر کہتے رہے کہ جناب کسی کے یہ ملازم ہوتے ہیں، یہ کوئی ذاتی ملازم ہے، یہ عوام کے نمائندے ہیں. تو اب اگر آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ 63A کی حوالے سے حکومت کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کیوں کہیں گے؟ میں یہ قبل از وقت ہے، اس پہ کس منہ سے کہیں گے؟ نہیں ہو سکتا نہ ہو. دیکھیں اسی لیے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں، اب جو نئی آئینی ترامیم آ رہی ہیں ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کو ان سے امیدیں ہیں، آپ رکھتے چلے جائیں. میں نے بال سفید کر لیے جی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے. آئی ایم ویری ہوپ فل. سر اللہ آپ کے اندر امید کا یہ دیا جلائے رکھے. دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے، سیاست دانوں نے ہی رکوا دی. کریڈٹ گوز ٹو مولانا. یہی جمہوریت کا حسن ہے.
एक सियासतदान। एक मौलाना, सीटें मेरे ख्याल में 13 है, 14 भी नहीं है। चलो 13 सीटों के साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने पूरी पार्लिमानी में मौजूद ताकतवर तरीन सियासी जमातों की मतलब ऐसी तैसी हो गई। आप ये देखें ना कि कितने पॉपुलर है इमरान खान साहब। कश्मीर में हुकूमत, जीबी में हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, केपीके में हुकूमत, तो कोई गल नहीं सी सुनता। आज जेल में खड़े हो कहते हैं कि आखिरत में हिसाब लूंगा। मतलब यहाँ पे नौबत आ गई। नहीं, लेकिन उसके मौलाना साहब देख रहे हैं, सियासत इसको कहते हैं। नहीं, लेकिन 13 सीटों के साथ जिस खूबसूरती से खेल रहे हैं, भाई मैं कहता हूं कल को मौलाना साहब पुराने ड्राफ्ट पे वोट कास्ट कर दें। जो मौलाना साहब गेम खेल गए हैं, इट्स वंडरफुल। क्योंकि उनके पास कोई लियाकतमंद आदमी नहीं है ना पार्लियामेंट के अमूर संभालने के लिए, इस वजह से खुद ही संभालते कोई हैं। लियाकतमंद आदमी होता और वो उसके जरिए फैजियाब हो पाते। जब आप सियासत खुद करोगे तो यकीनन आपके पास खेलने को बहुत पत्ते होते हैं। मुसीबत ये है कि हमारे सियासतदानों ने, जैसे हम सहाफ़ियों ने सहाफ़त छोड़ दी है, सियासतदानों ने सियासत छोड़ दी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। सदमे की बात है, गुस्से की बात है, नदामत की बात है, बेबसी की बात है। समझ नहीं आ रही क्या करूं, दीवार से टक्कर मारूं, क्या करूं। आपको याद है कुछ रोज कबल हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अजीम इनकलाबी रहनुमा जो है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ऐलान किया था कि ये जो एपिक्स कमेटियां होती हैं और जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होती है, इसको नहीं पता कि अफगानिस्तान को कैसे हैंडल करना है। चूंकि हमारी यानी उनकी अली अमीन गंडापुर साहब की और अफगानिस्तान की जुबान एक है, तो सिर्फ वो अफगानिस्तान को समझते हैं। वैसे अफगानिस्तान में दरी भी बोली जाती है, उनकी इत्तला क्लियर से शायद उन्हें याद आ जाए, और बड़े फारसी बहुत में नंबर है। में। खैर एनीवे, जितना भी एनीवे, उसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मेरी जमीन पे खून बह रहा है कि जैसे ये अदनान और नुसरत जावेद की जमीन नहीं है। पख्तून का खून भी मेरे लिए उतना ही अजीज, उतना ही मुकद्दस और उतना ही परेशान। तफरीक डालने की वहां कोशिश। सवाल ही पैदा नहीं होता यार, ये कैसे हो सकता है। मैंने जैसे आपको उस दिन भी कहा था कि मेरे सबसे क्लोज, खैर वो एक्शन क्या होना था। उन्होंने कहा बैठो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वालों और ये वो सारी एपेक्स कमेटियां लेकर मैं डील करूंगा। और लेकिन एक बात उनको सराहना पड़ेगा, वो अपने वादे के पक्के निकले। उनको पता था ये जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए इनके पल्ले कुछ नहीं है। उन्होंने उनको बड़ा बाइज्जत तरीके से बुलाया अफगान कौंसल जनरल को, और उसके बाद बड़ी तस्वीरें दी। अब आज फंक्शन था, और फंक्शन भी किस हवाले से था, रहमतुल्लाह आलमीन कौंसल, खुदा का वास्ता है जिसमें दुनिया में रहमत बनाकर जिनको हमारे लिए भेजा गया। वहाँ पर जाहिर है कि एक सरकारी तकरीब जो होती है तो पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाता है। तो वही साहब मुहिबुल्लाह शाकिर जिनको बुलाया गया था वो पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान, असद साहब आप ये देखिए, एक मिनट है नहीं, अभी तो साइड भी चल रहे होंगे। ये जो कुछ हुआ है, अगर वो साइट वो इनको मिल गए हैं, विजुअल चल रहे हैं हमारी स्क्रीन, चल रहे हैं। अब आप इस बात को जहन में रखो तो याद करो जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इंसाफ को बहुत चाव से बिलवाया था अपने दफ्तर, और झंडे बाकी तो विश्वास भिजवाए थे, तो मैं बदनसीब क्या रोया था। प्लीज जरा सुनाया सब। इतनी डेंजरस बात है। आज मिले हैं कौंसल जनरल अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी बात करके उन्हें आज बुला लिया। हम बुला लिया। अगर पाकिस्तान में वाकई कोई वफाकी हुकूमत है, और अगर पाकिस्तान में कोई रिट है वफाकी हुकूमत की, दिस पर्सन शुड बी समन्ड। दिस पर्सन, ये जो बंदा जो मिला है हबीबुल्लाह साहब, यस सर, एंड ही शुड बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा, और निकाला जाए। ही शुड हैव डिक्लाइन। सफारतकारी का तकाजा है कि यार ये मामला चल रहा है। अब इस वक्त मुझे इतने अरसे बाद अली अमीन गंडापुर को याद आया मुझे इनवाइट करना अपने दफ्तर। यार ये तो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। मैंने किस दिन पहले कौमी तराने पे ना उठकर उन्होंने एक और सफारती खिलाफ वर्जी। नहीं, क्यों नहीं करेगा वो। ये जब कहेगा कि यार ये जो हीरो है मुंतहिब वजीर आला है, वो ये कहता है हमारी तो जबान एक है और बाकी ये बैठे हैं इस्लामाबाद वाले, और ये वो अपनी तो अली अमीन गंडापुर साहब में अगर गैरत होती, ये कहते नहीं मैं तो बड़ा फन्ने खां, इनमें गैरत होती तो इनके साथ बैठे थे ना, उसी टाइम कहते ओ मिस्टर गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं, सारे कौमी तराने की तजलील कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब बैठे वहां अपने आप को हीरो साबित करते फिर रहे हैं। सफारती आदाब जो है ना उनकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। दूसरा मेरे कौमी तराने की तौहीन हो ओ भाई, तो अली, और वो भी अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में,
اب مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ جو اتنے صحافیوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، جو مائک لے لے کر ہر ایک کے پیچھے جاتے ہو، کیا کسی نے علی امین گنڈا پور سے سوال کیا کیا کہ صاحب آپ نے کیوں نہیں یہ ہمت دکھائی؟ نہیں، ابھی ہوا، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا، کہ ابھی وہ سرفراز بگٹی ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وہ بھی ایک تقریب میں تھے، قومی ترانہ ہوا اور ایک شخص نہیں اٹھا. قومی ترانے کے بعد سرفراز بگٹی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہیلو مسٹر، آپ نکل جائیں اس ہال سے. کون تھا وہ؟ کوئی اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا کہ اگر میرے قومی ترانے کے لیے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں تو اس تقریب میں بیٹھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اسٹوڈنٹس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر بگٹی صاحب نے ایسا کیا. علی امین گنڈا پور بھی کرتے. بھائی علی امین گنڈا پور صاحب کیوں کرتے؟ آپ بڑا سافٹ کارنر لے کے آج اس کے میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. بڑے آپ تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں سر پرسونا نان گریٹا قرار دینا علی امین گنڈا پور کی ریٹ نہیں ہے، یہی اس کی اتھارٹی نہیں ہے. آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ تھوڑا مارجن دیں. کس کی؟ وزیر خزانہ کا خارجہ کون ہے آپ کے؟ جناب اسحاق ڈار صاحب. آپ گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ 2 دن اور رات وہ مصروف رہے. اچھا، کبھی وہ پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے ان کو کوئی اطلاع دینے والا نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے ایک آئینی ترمیم کروانی ہے جو نہیں ہوتی، اس میں بھی اخیر دوتے جی ناتی تو ہوتی رہ گئی تو منہ تو مکھی پہ گئی. اور ایک فورن آفس ہوتا ہے، ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے. سسٹم کا وزیر There is a foreign secretary. فورن سیکٹری وزیر خارجہ کو اعتماد ملے گا. وزیر خارجہ کا کوئی ہم جانتے ہیں، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے. ایک افغان ڈیسک بھی ہوتا ہے. وہ تو ابھی بھی ہے جی، اس کا ایک ڈی جی بھی ہوتا ہے. جی 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 جی، اور اس میں اور بھی ہوتے ہیں. یہ مت کہو کہ لائٹ ہی لیا گیا کہ جی ٹھیک ہے کر دیا علی امین گنڈا پور. آپ کو پتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہو. یار لڑسی چھوڑو بس. ابھی اس کے بعد قوم بھٹک گئی. آئینی ترمیم نتیجہ کیا ہوا؟ یوں کر کے بیٹھے ہیں. اچھا، مجھے ایک انڈین صحافی کی کال آئی علی امین گنڈا پور کے اس واقعے کے بعد. وہ مجھے کہتا کہ یار ابھی تک آپ کی وفاقی حکومت نے اس نے ریٹ چیلنج کیا آپ کی، مطلب انڈیا کا ایک صحافی پوچھ رہا ہے کہ اس پہ رسپانس چاہیے جی. وہ یار ظاہر ہے کہ انڈیا، وہ کہتے ہیں ہمارے اگر یو پی کا یا کس گجرات کا یا کہیں کا وزیر اعلیٰ یہ کرتا وہ اگلے دن سیٹ ہو جاتا. میرے پیارے دیکھو آپ پلیز ان کی بات چھوڑو نا. تمہارے انڈیا کے جو حوالہ دے دیا نا یار، انڈیا کے جو صحافی ہیں تمہارے، ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے تو ایک اچھی نیوز بنتی ہے نا. اٹس اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل. بٹ سوال یہ ہے کہ انصاف کے ٹیلی فون آنے سے کتنے دن پہلے کی یہ میری کلپ ہے یار. میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب مصروف ہیں. تو آج اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ میرے منہ میں خاک. کوئی اور ڈپلومیٹک کو بہت بڑا ایونٹ ہو جائے گا تو ان تک اطلاع نہیں جا پائے گی ڈار صاحب کے پاس. کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. آف کورس ایکشن لیں گے نا. فرض کرو آج انڈیا ہمارے کسی ڈپلومیٹ کو ایک دم سے ایکسپیل کر دے تو ان تک اطلاع نہیں پہنچے گی. فرض کرو خدا نخواستہ ایران میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب ویسے بھی وزیر صاحب کو انفارم کر کے کہا جاتا ہے جی یہ 3 ایکشن ہے سر جن میں سے ایک ہم لے رہے ہیں. برے ٹھہرے اسحاق ڈار صاحب، مان لیا میں نے. یار علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے آج ترانے کی توہین اپنی موجودگی میں. بھائی میں تم سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے تو آپ توقع نہ رکھیں نا. وہ تو فیصلہ کر لیا کہ اپنی پالیسی رکھو اپنے کول. انہوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا. اب اس وقت پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کا وقار اور پاکستان کے سفارت بائی دا وے ان کی دوہری بدتمیزی ہے اس موصوف قونصل جنرل کی، محب اللہ شاکر. سر اس کی دوہری کا وائی ٹیکنیکلی یہ افغان عوام کی سہولت کے لیے ان کے آفس کو کھلا رکھا گیا ہے. ادروائز اسلامی جمہوریہ پاکستان، ڈو یو نو دس؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ امارات اسلامی افغانستان کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے ایک ملک کے طور پر. سفارتی تعلقات ہمارے وہ نارمل والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیورلی انسانی ہمدردی کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عدنان بھائی کہ یار لوگوں کی اتنی آمد و رفت ہوتی ہے. وہ صاحب اتنے فرعون بنے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. بالکل کیوں ہو بھائی. جب اس صوبے کی سب سے مقبول ترین جماعت کا 2/3 اکثریت کے ساتھ پھر صوبائی اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کیوں گھبرائے؟ ہو سکتا ہے کل فورن آفس بلا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. احتجاج ابھی بھی
अल्लाह अकबर। और यार एहतजाज ना ही कराना जी सर, मेरा ख्याल है अगर अभी भी एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाना है। वेरी फाइन, देखते हैं आगे क्या ओ होगा। सर, अब मुझे- एब्सोल्युटली नॉट। अब मुझे जो मैंने जो पहले बात कही हुई है क्लिप की, आई अगेन से दिस हैपेंड बिकॉज दुनिया ने इस बात को संजीदगी से लेना छोड़ दिया उस टाइम अगर पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया जाता तो ये नौबत ही ना आती। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस तरह आज ये बड़ा अफसोसनाक वाकया, मैं भी इस पर अफसरदा था, बट मैं तो अपने दुख, हर बंदा अपना दुख रोता है ना। चलो, अपना। मैं तो आज प्रोग्राम के आगाज में अपने दुख पे बैठा था।